الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحجر ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔ ترجمہ: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ ان آیتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جب ان کے پاس فرشتے آئے اور ان کو مہمان اس لیے کہا کہ ابتدا میں ابراہیم انہیں مہمان ہی سمجھے، بعد میں یہ بات کھلی کہ وہ فرشتے ہیں۔ دوسری جگہ آیا ہے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، یعنی انہوں نے اپنے دل میں خوف کو چھپایا۔ تو کہا جائے گا کہ ابتدا میں چھپانے کی کوشش کی، آخر ضبط نہ کر سکے اور زبان سے ظاہر ہو گیا، یا یہ مطلب ہو کہ باوجود چھپانے کے خوف کے آثار چہرے وغیرہ پر اس قدر عیاں تھے کہ گویا کہہ رہے تھے کہ ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ڈر کس بات کا تھا؟ یہ قصہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے اور انہوں نے ایک بنا ہوا بچڑا ان کے لیے پیش کیا اور انہوں نے اس کو نہ کھایا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف معلوم ہوا۔ وہ سمجھے کہ یہ میرا نمک نہیں کھاتے ہیں، لہٰذا کسی بری نیت سے آئے ہیں۔ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کا نمک نہ کھائے تو اس کو دشمن سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ کوئی ضرر پہنچائے گا، واللہ عالم۔ لیکن فرشتوں نے یہ بات کھول دی کہ وہ فرشتے ہیں اور کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے۔ اس بڑھاپے میں ہم آپ کو اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اولاد بھی کیسی؟ لڑکا نہایت ہوشیار، بڑا عالم، جسے پیغمبرانہ علوم دے کر منصب نبوت پر فائز کیا جائے گا۔ یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خبر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عمر میں یہ غیر متوقع اور غیر معمولی خوشخبری ملی تو اپنی عمر کو دیکھتے ہوئے ان کو کچھ عجیب سا معلوم ہوا۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب آدمی کوئی مسرت انگیز خبر خلاف توقع غیر معمولی طریقے سے اچانک سنے تو باوجود یقین آ جانے کے اسے خوب کھود کرید کر دریافت کرتا ہے اور لہجہ تعجب کا اختیار کر لیتا ہے تاکہ خبر دینے والا پوری تاکید و تصریح سے خوشخبری کو دہرائے، جس میں نہ کسی قسم کی غلط فہمی کا احتمال رہے، نہ تعویل و التباس کا۔ گویا اظہار تعجب سے بشارت کو خوب واضح اور پختہ کرانا اور تکرار سماع سے لذت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرز میں یہ فرمایا کہ مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا ہے تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری؟ گویا وہ اس خبر کو مکمل طور پر اور دوبارہ سننا چاہتے تھے، واللہ عالم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔